نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ 4 باتیں مجھ سے لے لو، تمہارا کوئی نقصان نہیں ہے، تمہارا ہمیشہ کے لیے بھلائی ہے، تمہارا کوئی نقصان نہیں ہے، یہ دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری۔ صدق و حدیث، بات کے اندر اپنی سچائی پیدا کرو، کبھی بھی جھوٹ مت بولو، اس لیے کہ جھوٹ کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو۔ حضور پاک علیہ السلام نے بھی جھوٹے پر اللہ کی لعنت کی ہے کہ جھوٹا آدمی، اس کی کوئی عبادت بھی قبول نہیں ہے۔ جو انسان جھوٹ بولتا ہے وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولو، حفظ و امانت، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دو۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرا ہر امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، لیکن 2 گناہ نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ نہیں بول سکتا اور ایک کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ آج ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے امتی ہیں کہ ہم اپنے کاروبار میں جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ آج دھوکہ اور جھوٹ کا بازار گرم ہے، ہر محفل میں جھوٹ ہے، ہر محفل میں دھوکہ ہے۔ اور اس کے بعد آپ علیہ السلام نے تیسری چیز بتائی، حسن و خلیقت، ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں۔ وہ انسان مومن ہی نہیں ہے، ایمان والا ہی نہیں ہے، کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جس کے اخلاق اچھے نہ ہوں۔ برے اخلاق والا قیامت کے دن پکڑا جائے گا، اور دنیا کے اندر بھی لوگ اس سے دور ہوتے ہیں کہ یہ بد اخلاق ہے، اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، لوگ بھی دور ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کے اندر بھی دور، آخرت میں بھی دور۔ ایسا انسان لوگوں کے قریب نہیں ہو سکتا، لوگ اس سے دور ہوں گے۔ تو اس لیے آپ علیہ السلام بھی اچھے اخلاق لے کر آئے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے لیے اللہ پاک نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، کہ بے شک آپ کو اچھے اخلاق والا بنا کر بھیجا گیا۔ تو ہم بھی حضور کی امتی ہیں، ہم اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں۔ عفت فی طعمت، چوتھی چیز آپ علیہ السلام نے فرمائی کہ ہماری حلال کمائی ہو، ہمارا لقمہ حلال کا ہو، حرام لقمہ ہمارے پیٹ کے اندر نہ جائے۔ ایک حرام لقمہ بھی چلا گیا 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہے۔ اور آج کتنے لقمے، کتنے کھانے ہمارے اندر شبہ کے چلے جاتے ہیں، حرام کے چلے جاتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر قربان جائیں کہ ایک لقمہ شبہ کا حلق سے نیچے اتر گیا اور آپ کو پتہ چل گیا، پھر آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اس کو اپنے حلق سے نکال رہے ہیں، پیٹ سے نکال رہے ہیں اور پانی پی رہے ہیں، قے کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ساتھ والے نے کیا ہو گیا؟ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ اگر میری جان بھی چلی جائے تو میں اس لقمے کو نکال کے چھوڑوں گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لقمے کو نکالا۔ یہ صحابہ کا تقویٰ تھا، ابو بکر صدیق کا تقویٰ تھا۔ آج حرام کی کمائیاں، حرام کے لقمے ہمارے پیٹ کے اندر آ رہے ہیں، ہم کھا رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہماری دعائیں نہیں قبول ہوتی، نمازیں نہیں ہیں قبول۔ اس لیے حلال کمائی، یہ 4 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، یہ ہماری زندگی کے اندر آ جائیں، یہ دنیا بھی ہماری، آخرت بھی ہماری، آخرت میں بھی کامیاب، اس دنیا کے اندر بھی کامیاب۔